السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ عز و جل اپنی بارگاہ الہی سے ان کے لیے روزگار کا بندوبست فرما دے، اور جو بھی کسی کی حاجت ہے، پریشانی ہے، اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے صدقے سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں دوبارہ ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا۔ اب اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کیسے منانی ہے، خوشی کیسے منانی ہے، یہ ایک عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے، آپ کی جو شان ہے، اگر ایک انسان نہیں بلکہ پوری دنیا ساری زندگی لگی رہے اور لکھتی رہے اور آپ کی شان بیان کرتی رہے تو آپ کی شان کبھی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظیم ہستی ہیں، انبیاء کے سردار، پوری امتوں کے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بھی عبادت ہے، آقا کے طریقوں پر چلنا بھی عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنا عبادت ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس طرح مناتے ہیں۔ آج کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس مہینے کا آج پہلا دن ہے اور ہم سب عہد کر لیں کہ اس دفعہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ایک ایسے طریقے سے منانا ہے جو میری آنے والی زندگی میں ہمیشہ مجھے یاد رہے گا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سچے دل سے توبہ کر لینی ہے۔ مہینہ شروع ہوا ہے، سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ عز و جل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تمام گناہوں کو برا جاننا ہے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ عز و جل سے التجا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ ہاں، اس بات پہ لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میلاد کس طرح منانا چاہیے، لیکن اس بات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی انسان خوشی نہ منائے تو میرے خیال میں وہ انسان ہی نہیں، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ بیٹیاں جو پہلے ذبح کی جاتی تھیں، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، ان کو وہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بیٹی کو وہ عزت عطا فرمائی کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ جنتی، ان کی شادی کرتا ہے ان کو جوان کر کے تو وہ جنتی، جس کی ایک ہو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت، جس کی تین ہوں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فضیلت سے عورت کو وہ مقام ملا کہ عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ تو یہ تمام برکتیں اور یہ دنیا کا پیدا ہونا اور یہ دنیا کا چلنا سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منانا۔ اب میلاد کس طرح منانا ہے، اس بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں کہ بس جو آیا کسی کے ذہن میں اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، بہت سے ایسے حضرات جو نعت پڑھتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ نعت میں ہی کفریہ کلمات بھی کہہ جاتے ہیں، وہ نعتوں میں جنتیں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود شریعت کے پابند نہیں ہیں، ان کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چہرہ نہیں رکھ سکتا، اس نے کیا حمد بیان کرنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے
اگر میلاد منانا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ اور اس مہینے میں آپ نے جو پہلا ٹارگٹ اپنے لیے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اتنی تعداد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر آقا کا میلاد منانا ہے۔ آپ 1000 بھی ڈیلی بیس پہ پڑھ سکتی ہیں، 2000 بھی پڑھ سکتے ہیں، جو تعداد آپ طے کر لیں اس کو پورے مہینے میں ختم کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں اور سنت کے مطابق اپنے چہرے کو کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اور اگر آپ اسلامی بہن ہیں، بیٹی ہیں، تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میرا پردہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، میں بالکل شریعت کے مطابق پردہ کروں گی، شریعت کے مطابق رہوں گی، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلاؤں گی۔ یہ میرا میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح ہر انسان یہ تہیہ کرے کہ میں نے میلاد کس طرح منانا ہے، صرف نعروں سے، اور آقا کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ یہ نعرے لگانے سے صرف میلاد نہیں منانا، میلاد منانا ہے تو عملی طریقہ اختیار کریں، عملی طریقے سے میلاد منائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، اپنے رویے کو بہتر کر لیں۔ دیکھیں جو لوگ انسانوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، اور جو لوگ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، پوری رات ڈھول باجے، اور اس طرح آج کل تو ویسے یہ ڈھول باجوں کا بھی رواج چل گیا ہے، یہ تمام غیر شرعی حرکات ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں پاکستان میں بعض اوقات گندے نالوں کے اوپر بتائے جاتے ہیں، مجسمے بنائے جاتے ہیں مدینہ شریف کے، خانہ کعبہ کے، یہ بہت ہی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات ہیں۔ یہ میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ میلاد منانا ہے تو آقا کی حمد بیان کریں، وہ اچھے عالم دین کو بلائیں، تقریر منعقد کریں، احصال ثواب کا بندوبست کریں، قرآن خوانی کریں، آقا کا ذکر کریں، آقا کی نعتیں پڑھیں، آقا کی جو شان میں کانفرنسیں منعقد کریں، آقا کی شان میں کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ڈول ڈمکا بچایا اور کچھ نعت خوانوں کو ایسوں کو بلا لیا جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، تو اس طرح میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ اپنے دل کو، اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ شیطان ہمیں اس رستے پہ چلا دیتا ہے کہ شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ بھائی تم نے نعت کے اوپر پیسے پھینکے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ تر اپنے نفس کی خواہشات میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خاطر جو بھی کرتے ہیں، اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر دنیا کی خاطر کریں گے تو دنیا میں اس کا اجر ملے گا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہماری آپ سے یہ التجا ہے، پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک مہینے میں آپ نے اپنے ہدف رکھنے ہیں کہ میں نے اس مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کرنا ہے کم از کم، میں نے اس مہینے میں کم از کم 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، میں نے اس مہینے میں اپنی کم از کم 1 سال کی قضا نمازیں ختم کرنی ہیں، میں نے اس مہینے میں داڑھی رکھنی ہے، میں نے اس مہینے میں اپنے سر پہ امامہ سجانا ہے، میں نے اس مہینے میں علم دین سیکھنا ہے، میں نے اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، اور آقا کے مہینے کو خوب منانا ہے، بجائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اگلی بار یہ مہینہ آپ کے زندگی میں آنا ہے یا نہیں آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اس مہینے کو آخری مہینہ سمجھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ دیکھیں داڑھی شریف ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، علم دین ایسی چیز ہے جو آپ کی قبر کو روشن کرے گی۔ تو اس لیے اپنی قبروں کو روشن کریں، اپنے ایمان کو روشن کریں، اپنے دل کو روشن کریں، اور جشن منائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، خوشی سے منائیں، اور لیکن منائیں عین شریعت کے مطابق۔ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر اگر آپ میلاد منائیں گے تو یہ آقا کا میلاد نہیں ہوگا، یہ آپ کی نفسیاتی خواہش ہوگی، آپ اپنے دل کی خواہشیں پوری کریں گے، آقا کا میلاد نہیں منائیں گے۔ اس لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس مہینے میں یہ ٹارگٹ حاصل کر کے رہنا ہے، اور مہینے کے اینڈ تک میں نے اپنی زندگی کو عین شریعت کے مطابق کر کے، یہ میرا تحفہ ہے، میلاد کا تحفہ ہے۔
اس طرح کے ٹارگٹ مہیا کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ کا درس رکھ لیں۔ یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کہہ لیں کہ میں نے ہر دن 5 منٹ کا درس دینا ہے، جس میں ترمذی شریف سے آپ لے لیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت النبی کی کتاب خرید لیں، جس میں آپ ڈیلی کا 5 منٹ درس دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیسے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں مبارک کیسی تھی۔ یہ تمام چیزیں پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ میلاد جو آپ منائیں گے انشاءاللہ یہ میلاد آپ کو قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو آپ بالکل بے شک کہیں گے کہ یہ ہمارے آقا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور جنت میں بھی کامیابی ملے گی، اور اللہ آپ کو قبر میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، یہ ہم نے آج تہیہ کر لینا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر شرعی ہو۔ ہم اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈوں پہ جشن عید میلاد النبی لگاتے ہیں، بہت سی چیزیں لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں لگانی ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بعد میں آپ ان چیزوں کی احتیاط بھی کریں، یہ چیزیں بعد میں نالوں میں نہ گریں، گند کی جگہ پر نہ گریں، ان کا احترام کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے کا جو ہے احترام کریں، اور ثابت کر دیں کہ آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں، ناروں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، دل سے بدلی ہوں۔ جب آپ دل سے بدلی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس ببرکت مہینے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں خوب ذکر و اذکار کرنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ عز و جل ان کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ عز و جل ان کو نیک اچھا روزگار عطا فرمائے، جو پردیس میں رہتے ہیں اپنے والدین سے دور ہیں، کسی پیپر کی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل پا رہے، اللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ببرکت مہینے کے صدقے اپنا خاص کرم فرما دے، اور جن کے پیپروں کا مسئلہ ہے اللہ عز و جل ان کے پیپروں کا مسئلہ حل فرما دے، جن کے جتنے بھی کسی بھی بیرون ملک میں رہتے ہیں کاغذات کے مسائل ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال سے نہیں مل پا رہے، تو اللہ عز و جل اپنے خاص کرم اور خاص فضل سے اور اس مہینے کی برکت سے ان کو ان کے گھر والوں سے ملا دے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا شیدائی بنا دے، اور ہم سے ہر وہ کام لے جو دین کی بلندی کے لیے ہو اور تبلیغ کا کام ہو، ہر وہ کام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو۔ جب ہمارے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو آقا ہمارے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیے گا کہ امت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ نبی کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب بھی کوئی گناہ کریں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا یہ گناہ پیش ہوگا تو آقا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری رات کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں مبارک اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی عبادات، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی 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 کرنا، اور جب امتی گناہ کرے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے دل کے ساتھ اور تہیہ کر لینا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور انشاءاللہ سچی توبہ کرنی ہے، اور اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کا پابند بنا دے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ٹارگٹ لکھ لیں، کاپی پر پیپر بنا کے لکھ لیں، اور یہ ٹارگٹ آپ نے تہیہ کر لینا۔ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا، شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے۔ آپ نے اس مہینے میں یہ ثابت کر دینا ہے کہ آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری یہ تمام دعائیں اور یہ کاوش اپنی بارگاہ الہی سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ بھی عطا فرما دے جو ہم نہیں مانگ سکے، اللہ بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ ان پیغامات کو خود بھی سنیے، دوسروں تک پہنچانے بھی کوشش کریں۔ دین کے ان پیغامات کو جتنے لوگوں کو تک آپ پہنچائیں گے، کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔